بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ جو سب سے پہلے ہم کرناٹک کے جو کرناٹک کا وہ علاقہ ہے جو میسور کا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر جو آئی ٹی کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر بھی بنگلور جس کو بنگلور جو ہے اور دوسرے جو علاقہ جات ہیں وہ کل آبادی ان کی 40 کروڑ کے قریب ہے، لیکن یہاں پر وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی ہیں وہ انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ جو بچی ہے ایک مسخان خان، اس کے والد صاحب کا نام ہے محمد حسین خان، وہ بیچاری وہ جو اپنے اسائنمنٹ جمع کرانے گئی تھی تو موٹر سائیکل سے جیسے اتری تو اس کو جانے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کے ساتھ میں اس کو روکا اور اس کے بعد میں لیکن وہ پھر بھی چلی گئی۔ بڑی بہادر لڑکی تھی، اور وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، اور کہا کہ صاحب آپ یہ حجاب اتاریں۔ تو یہ بھی انتہا کو پہنچ گیا معاملہ، اور یہ انتہا کو جو پہنچا ہے معاملہ کو، اس کے بعد میں مسلمانوں کو وہاں اٹھنا چاہیے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دیوبند کے مدرسے نے علماء جو دیوبند علماء ہند جو ہے انہوں نے ان کو 5 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا، لیکن اس سے کب فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ان کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک قسم کا جہاد شروع ہو چکا ہے، وہاں پر جہاد لاگو ہو گیا ہے وہاں پر انڈیا میں مسلمانوں کی حمایت میں، اور وہ اس کے لیے جو ہے دیوبند کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور تمام جو اور دوسرے بریلوی ہیں اور ندوہ ہے وہ سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے جو ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہندوؤں کا، یہ غلام رہنا چاہتے ہیں، ان کو غلام ہی رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی سلطنت یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو قبضہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جی زین صاحب، اب یہ جو آپ کو جو آپ پہلے ویڈیو اس کی بات کر رہے تھے نا بچی کی، تو ویڈیو ایک جھلک دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ جی جی مرزا صاحب، اب ایک ویڈیو اور ہے جس میں کچھ طالبات جو ہیں وہ حجاب پہن کے احتجاج کر رہی ہیں، جی وہ بھی دکھا دیں، اور وہ بچی سے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، تو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ لوگوں کو میرا سلام۔ اس وقت ہم حجاب کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں ان کرناٹک کی بہنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت حجاب کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور ہم ساری تمامی حجاب والی بہنیں آج ایک وقت یہاں پر ایک جٹ ہوئے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ایک جٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے گی تو قسم خدا کی ایک ایسا پروٹیسٹ ہوگا پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر کہ یہ دنیا دیکھے گی، جس کی گونج دور دور تک جائے گی۔ ہم CA/NRC والی پروٹیسٹ کی جو لڑکیاں ہیں وہ ایک ایسا پروٹیسٹ کھڑا کریں گی حجاب کو لے کر کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں کیندر سرکار کو بھی چیلنج کرتی ہوں اور نیائے پالکا کا فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں، اور اگر نیائے پالکا کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے اور ہمارے لیے نہیں آتا ہے ہمارے حجاب کے حق میں، تو ہم دھرنا پردرشن کریں گے اور پورے ہندوستان میں کریں گے، اور پورے ہندوستان کے جگہ جگہ ہوگا، اور جو ہم سے ہماری آبرو چھینے گا اسے ہم سب مسلم عورتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہر بار ہماری شریعت میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ سنویدھان بھی یہی کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں اور اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں، تو کون سا آپ آئین کا قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ آئین کے قاتل ہیں، آپ سنویدھان کے قاتل ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کے قاتل ہیں۔ فرعون کی ہے نہ نمرود کی ہے، پھولوں سے جنگ بارود کی ہے۔ اس وقت تو ڈرنا ناممکن ہے، کیونکہ بات اپنے وجود کی ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے لوگ ضرور کریں گے۔ بولو اب تو بولو۔ میرے صاحب، یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دیکھیے بچی کو اللہ تعالیٰ نے مسکان خان اس کا نام ہے جی، اور اس کے باپ کا نام ہے محمد حسین خان۔ اب اس میں 3 ہیں، آپ دیکھیں کہ محمد بھی ہیں اور حسین ہیں اور خان بھی ہیں،
تو 3 ان کے پاس جو ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے. خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن محمد حسین جو ہے بہت ڈرائیونگ فورس ہے. اور اس میں جس سے کہ وہ اسپریچولی جس کے اندر جو اسٹرینتھ آتی ہے وہ اس بچی میں موجود ہے. اور جس انداز سے وہ اکیلی چلی ہے اور کہیں نہیں گھبرائی ہے اور واپس آئی ہے, واپس آ کے پھر نعرے لگائے ہیں, ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا ہے. جی. اور پھر میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک سمبولکلی ہے, شرم ہے سب مسلمانوں پر جو کہ وہاں پر جو ہے وہ مر رہے ہیں. وہ جو جب چاہیں جس کو مار دیتے ہیں. ایک ویڈیو ایسی بھی ہے کہ جس میں وہ مار رہے ہیں پولیس والے ان کو. ایک جھلک دکھاتے ہیں اس ویڈیو کی آپ نے بات کی نا, ایک جھلک وہ دکھے بربریت کس طرح, بربریت کی ہنتیات دیکھو, سیکورٹی فورس بھارت کی, وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. اب انڈیا کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا حشر یہ کروانا ہے یا وہ لڑکی کی طرح جرت دکھانی ہے. جرت نہیں, جرت ہے, آدمی بہادری سے لڑے, یہ کیا بات ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور ایک قرآن اس کا اس کے پاس ایک موجود ہے, ہدایت نامہ موجود ہے. جی. وہ جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور پھر امام حسین کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو آپ تو وہاں پر امام حسین کے ساتھ تو اب وہ ایک دھوکہ ہوا سب کچھ, لیکن آپ کے ساتھ تو سارے مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں. مسلسل 25 کروڑ آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو کھڑے ہو جانا. 25 کروڑ روپے کیا 25 کروڑ کیا کریں گے یہ, میں نے جو باقی جو بچ گئے ہیں 75 کروڑ یا جتنے بھی ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں. اس میں بھی بٹے ہوئے لوگ ہیں, سارے کے سارے ہندو تو نہیں ہیں نا, سارے کے سارے وہ سب RSS نہیں ہے, RSS نہیں ہے. جی. تو آپ 25 کروڑ تو ان کے اوپر اتنے حاوی ہو کہ آپ جس وقت چاہیں ان کو ٹھوک سکتے ہو, ان کا دماغ درست کر سکتے ہیں. جو یہ اس قسم کے جے شری رام نعرے لگا رہے ہیں, مارو ان کو, جان بھی پڑے وہاں پر ایک دم سے ان کے اوپر حملہ کر دو. تو ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ود ان کانسٹیٹیوشن رہے ہیں. وہ بچی نے بھی جس انداز سے گفتگو کی ہے, بہت پازیٹیو گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اسٹیٹس مین گفتگو کر رہا ہے. اور وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ کا مذہب جو ہے, آپ جے شری رام کرنا چاہتے ہیں آپ جے شری رام کریں. جی. ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا حجاب پہنیں تو ہم حجاب پہن رہے ہیں. بالکل. تو پھر اللہ اکبر کے میں نعرے مجھے کرنے کی جب مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہوں. تو وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتی ہے. بے شک. تو آپ بھی اللہ کو یاد کریں اور ان کا مقابلہ کریں. اب 25 بہت کروڑ بلدی لوگ ہیں. جی. 25 کروڑ صرف آواز بھی بلند کرے نا, وہ آواز کی گونج اتنی ہوگی, وہ بھی ہیبت ہے. لیکن نہیں, ہیبت کے علاوہ جب تک کہ تن کے کھڑے نہیں ہوں گے یہ دین کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو جتھے ہیں محلے کے بچے ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کو چن کے ماریں ان کو, اور ان کو جہاں بھی دیکھیں ٹھوک دیں. کسی اس بہانے سے نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہندو کا جھگڑا کرے, کسی اور بہانے سے لڑائی کرے, مارے سالوں کو. نہیں, سکھوں نے دیکھا, سکھوں نے جرت دکھائی نا تھوڑی, ان کو بھی جرت دکھانی ہوگی. ہاں, جرت دکھانی پڑے گی. جرت دکھائیں گے تو بات بنے گی. نہیں بھائی, علماء کرام کو فتویٰ دینا پڑے گا نا, اور کوئی گائیڈ لائن دینی ہوگی, کوئی سمت کا تعین کرنا پڑے گا. علماء کرام کو فتویٰ دینا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ آ جائیں گے. جی ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب آ جائیں ذرا, وزیر اعظم صاحب نے جو تعریفی اسناد دیے ہیں, انہوں نے اپنے رتنوں کا جو کو تعریفی سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں, اور باقی رتن بیچارے رہ گئے ہیں. اب حالانکہ سب سے زیادہ کام تو یہ فواد چودھری کرتا ہے, لیکن اس کو بیچارے غریب کو مایوس کیا ہے. علی محمد خان کو بھی مایوس کیا ہے. پھر وزیر خارجہ بہت کام کرتے رہے ہیں, شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں دیا ان کو بھی. پھر پرویز خٹک صاحب بہت کام کرتے رہے, انہوں نے تو یہ کہا کہ ہماری وجہ سے آپ کی حکومت ہے. ہاں, تو یہ کیوں کہہ دیا, آپ کی ضرورت کیسی ہوئی آپ کو کہنے کی؟ تو اس وجہ سے یہ ان کا نام باہر ہو سکتا ہے, یہ بھی امکان ہے. ہاں, تو یہ ہے, لیکن اب وہ بغاوت کر دے گا. وہ پٹھان ہے, خٹک ہے, وہ کر دے گا. میرے صاحب اگر ویسے حقیقت پہ بنی جائزہ لیا جائے تو عوام انتہائی تنگ ہے, اور وزیر اعظم میرے خیال میں یہ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گیا ہے مسٹر عمران خان. یہ جو حکومت نہیں کر سکتا ہے, وہ ایک پتہ نہیں کس طرح کہاں پر حکومت کر رہا ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. کیا سوچ کی حکومت کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کب تک اس کا ساتھ دیں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا.
اور وہ لیکن ادارے یہ کیا کریں، اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کب تک ان کا معاملے کو دیکھیں، اس لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، یہ جو الیکٹڈ حکومت ہے یہ چلے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر گورننس نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے، ریاست بھگت رہی ہے. نہیں تو پھر یہ بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز فارمیشن نہیں کی ہے. جی وہ سارے کے سارے جتنے بھی آدمی ہیں یہ فوج کے لائے ہوئے ہیں، اور وہ پھر فوج پر ہی الٹ پڑتے ہیں. پلان بی نہیں بنایا گیا. ہاں مطلب بس اب نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ تھک گئے ہیں کہ بھئی ہم لاتے ہیں اور پھر بعد میں یہ لوگ جو ہے وہ پھر الٹا ہمارے پہ الزام دھرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ کب اب انہوں نے شاید یہ چھوڑ دیا ہے کہ کسی کو نہیں لائیں ہم اپنے طور پر، جو بھی فیصلہ کرے عوام کرے. اور ویسے ان کو کرنا بھی چاہیے کہ عوام کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، عوام جس کو ووٹ دیتے. اس کو تو بہت ہی بری طرح سے لائے ہیں نا، پکڑ کے لایا ہے فیض محمد. نہیں، ان کو ووٹ بھی پڑا، یہ بات نہیں ہے. عمران خان اس وقت بڑے مقبول تھے، ان کو ووٹ بھی پڑا. نہیں، پھر اس کے باوجود بھی جو آدمی الیکٹیبل جو تھے وہ تو مطلب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو لڑکا ہے جو اینکر پرسن ہے، جی جس نے تیسری شادی کی ہے، جی یہ جیت سکتا تھا؟ تو وہ تو انہوں نے تو کہہ بھی نہیں، دیا آپ تھا. مجھے بتائیے کیسے جیت بالکل سکتا تھا؟ بالکل نہیں جیت سکتے تھے. کوئی آدمی علی زیدی جیت سکتا تھا؟ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. نہیں جیت سکتا، ابھی بھی نہیں جیت سکتا. جی پھر آپ بتائیے کہ جس آدمی کو، جن لوگوں کو آپ نے جہاں سے جتایا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیت سکے. آپ نے تو ان کو بانٹے ریوڑیوں کی طرح سے. جی تو اس کا انجام دیکھ لیں جب کیا ہو رہا ہے. مجھے وہ کہہ رہا تھا نا چیف، یعنی جو صدر صاحب محترم کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کا، وہ کہا کہ صاحب یہ بڑے دانشور ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب ان کی دانشوری میں اب شک ہے. تو ان کو مطلب اشارہ یہ تھا کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی مجھے پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیا کرتا، مجھے تو اعتراض کرنا تھا. میں نے اعتراض اس وقت بھی کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقائق پر جائزہ لیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے. لیکن کوئی خفیہ معاہدہ ہے تو اس پہ جائزہ تھوڑی لیا جاتا ہے. نہیں، وہ بھی ہمیں پتہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ آپ اس قدر دھاندلی کے ساتھ آئیں. ہاں وہ تو پھر آپ تو ہم نے تنقید تو آپ پر اسی وقت شروع کر دی تھی. جی ایک صدر صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ گاڑی سے اتر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ جو بعد میں صدر بنا اس وقت تو صدر نہیں تھا نا، کہ صاحب کراچی سے کل سے دیکھو، کل سے کوئی آدمی یہاں بس نہیں چلے گی، کل سے کچھ نہیں ہوگا. بھائی تیری ہمت کیا ہے یہاں پہ کراچی کو بند کرنے کی؟ اچھا میرے صاحب ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے، اگر آپ ویسے جائزہ طالب علم ہونے کی وجہ سے ہم جائزہ لیں تو یہ ناسور نہیں لگتا ہے کہ یہ بلیک میلر گروپ بن جاتا ہے؟ بھائی اصل میں یہ پروجیکٹ ہی جو ہے جس پہ عمران خان جیتا ہے، یہ پروجیکٹ جہانگیر ترین کا ہے، یہ الیکٹیبل کو لے کے آیا ہے. یہ تو یہی ہوا نا، پیسہ ہے تو میں اسمبلی نہیں اس نے وہی کام کیا ہے جو کہ ایک دفعہ میں جتنے بھی چودھریز ہیں ان کو سب کو لے کے آ گیا. جی تو جو ان کا فلسفہ تھا سب دریا برد ہو گیا. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے آ گیا، اور وہی لوگ آ گئے جو کہ لٹیرے تھے. جی اور لوٹ رہے ہیں، خوب بڑھ کے لوٹ رہے ہیں. جو آپ کا کرپشن کا لیول جو ہے بہت بڑھ گیا ہے، 10 گنا 10 پوائنٹ اوپر ہائی چلے گئے، 140 نمبر پہ آ گئے. ہاں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ صحیح نہیں ہے حکومت. یہ اس طرح کی حکومت ہے جس طرح کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں تباہی بربادی لے کے آئی ہے، اور اس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اچھا اور ذہن یہاں پر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کراچی میں تو زمینوں پر، غریبوں کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے. ایک چیز پر اگر آپ دیکھیں ہمارے رپورٹروں کی جو ہمیں جو مل رہی ہے رپورٹیں، وہ چھوٹے چھوٹے بیچارے غریب لوگوں کی مکانات پہ قبضے کر رہے ہیں. پولیس والے مکانات پہ پولیس پہ قبضے کر رہے ہیں، دیہی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کو ٹاؤن بنا رہے ہیں. ہاں، اور بالکل بلا خوف ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور پولیس کا جو ایس پی ہے وہ جو خصوصاً مراد گوٹ کی طرف جو ہے، اچھا وہاں پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. اور میرے پاس میرا یعنی جو دھوبی تھا وہ میرے پاس آیا کہ صاحب میری زمین پہ قبضہ کر لیا پولیس والوں نے. پھر وہ آیا، ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہ میرے زمین پر ایک ایس پی نے قبضہ کر لیا ہے. وہاں کا ایس پی نے قبضہ کر لیا ہے. اب بتائیے. میرے صاحب پولیس والے ایک اور کام کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے کوئی گھر بناتا ہوں پولیس والوں کو پیسے دیتا ہوں، جائز گھر بناتا ہوں، ہاں وہ پولیس والے ابھی کوئی گھر بنا رہا ہو تو پولیس والے آ جاتے ہیں اس سے مٹھائی لینے کے لیے. نہیں وہ یہ تو کام ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. لیکن مٹھائی غنیمت تھا کہ مٹھائی لینے کے چلے خوب کٹ جاتے تھے. اتنا عام نہیں تھا جتنا ابھی ہو گیا. نہیں بھائی یہ تو نارمل تھا. لیکن اب جو ہے وہ اب وہ پولیس والے جو ہیں
بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ تباہی بربادی کر رہے ہیں. اور میمن گوٹ کا جو علاقہ ہے نا مرزا صاحب ملیر کا، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. میمن گوٹ کا تمہارا علاقہ ہے، لیکن وہ چھوٹے جو بیچارے زمیندار ہیں ان کی زمینوں پہ بلڈر مافیا حاوی ہے. اور وہ بھائی آپ یہ تو پولیس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ یہ جو پولیس جو ہے وہ جو ہے وہ زیادہ سب سے زیادہ وہی کر رہی ہے. اور وہ غریب بستیوں پر جی ایک تو یہ ہے کہ جو بھینس کالونی ہے یہاں پہ قبضہ کر لیا جی پولیس والوں نے، یعنی 3 ایکڑ کسی کی زمین ہے جی اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں پولیس والے. پولیس تو بادشاہ ہوتی ہے. اور نہیں، اور جو سرجانی ٹاؤن جو ہے، جی سرجانی ٹاؤن میں میرا دھوبی رہتا ہے، وہاں دھوبی کی زمین ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور جب میں نے بھیجا ان کو اس کے بعد میں اسے کہا صاحب آپ مل جل کے آپس میں فیصلہ کر لو اور کوئی لے دے کے معاملے کو نمٹا دو. دیکھو یہ، اور ایس پی نے خود قبضہ کیا ہے ایک دوسرے ہمارے آدمی کے، ایس پی نے، وہاں کے ایس پی نے. تو اب یہ غلام نبی میمن آیا ہے، تو اب اس کے بعد میں اس سے بات کی جا سکتی ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں غلام نبی میمن کو، جو یہ ابھی دوبارہ سے ان کو کراچی کی ذمہ داری دی گئی. ہاں سی سی پی او بن گیا ہے، تو ان کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. غلام نبی میمن ایک از اے گڈ مین. جی تو سرجانی ٹاؤن میں کم سے کم ایس پی کو تو نکالے نا، جو خود قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. تو اب جہاں بھی آپ دیکھیں، گھما پھرا کے آپ دیکھ لیں، وہ ساری ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے جو یہ پولیس والے قبضہ کر رہے ہیں. اور وہ اپنا مال بنانے کے چکر میں، یعنی کراچی والوں کو تباہی بربادی کر رہے ہیں، جی لوٹ مار کر رہے ہیں، ہر طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کر رہے ہیں. کراچی کو تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ہر پولیس کے ہر ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہوا ہے. جی بڑے صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں تو پولیس کے ایک اور کارنامہ لیا پولیس کا، ابھی اس کا ذکر کریں گے. جی ناظرین مقتدہ وقفہ پر پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے صاحب یہ لیا والا جو واقعہ ہے نا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے لڑکی کا دکھا دیتے ہیں، لڑکی نے کیا کہہ رہی ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ. بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، صفیہ ہیں، غلام صفیہ، وہ کیا کہہ رہی ہیں دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. 2 فروری رات 2 بجے کے قریب ہمارے دروازے لاک ہوا ہے، بلا رہے ہیں خورشید کا ہے، خورشید کا ہے. میری امی نے جواب دیا کہ رات کے 2 بجے آپ کون لوگ ہیں، خورشید کو کیا کہنا. انہوں نے کہا آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، مزدور آئے ہوئے ہیں. امی نے کہا اس وقت تو نہ ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں نہ ہی مزدور آتے ہیں، آپ کون لوگ ہیں. وہ بس یہی پوچھنے لگے خورشید کا بتائیں، خورشید کہاں ہے. میری امی نے کہا کہ خورشید دوسرے کمرے میں، اس کمرے میں نہیں ہے. جو ہی میری امی نے یہ بتایا کہ خورشید اس کمرے میں نہیں ہے، انہوں نے ہمارے دروازے کی کنڈی باہر سے لاک کر دی اور ہمارے دوسرے کمرے میں چلے گئے. وہاں زور سے ایسے دروازہ ہمیں توڑنے کی آواز ہے. پھر فوراً میرے بھائی لوگوں نے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون لوگ ہیں. جو ہی میرے بھائی نے دروازہ کھولا وہ ڈائریکٹ اندر چلے گئے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ اندر کوئی بہن سوئی ہوئی ہے، بیٹی سوئی ہے، بس وہ ہمارے اندر چلے گئے. میرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، ہمارا موٹر سائیکل وغیرہ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. پھر امی ادھر پریشان ہوگی، دروازہ زور زور سے امی نے بھی توڑنا شروع کر دیا کہ باہر نکلوں، آخر باہر کیا ہو رہا ہے. کچھ پولیس والے میرے کمرے میں گھس گئے. میں نے کہا بھائی آپ کون لوگ ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو ورنہ آپ کو جان پیاری ہے تو چپ کر کے بیٹھو ورنہ آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے. وہ بس یہی بات، ہمارے کمرے کی تلاشی وغیرہ چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتے وہ باہر چلے گئے ایسے گالیاں وغیرہ کہتے ہوئے. پھر کچھ دنوں کے بعد ہم ڈی پی او ڈاکٹر ندا عمر کے پاس گئے کہ ہمارے ساتھ ایسے انہوں نے گالیاں وغیرہ دی ہیں، ہماری چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے. تو آپ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں کہ اپنے پولیس والوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے گھر رات کے 2 بجے بغیر لیڈی پولیس کے ہمارے گھر کیوں گئے ہیں. انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہم پولیس والے ہیں، کہ آپ کے خلاف کوئی رپورٹ وغیرہ کچھ نہیں. انہوں نے بس مارنا شروع کر دیا، گالیاں شروع کر دی ہیں، سامان وغیرہ کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ اس کی پوری تحقیقات کروائی جاتی. پولیس والوں سے پوچھتی کہ آپ لوگ رات کو 2 بجے کسی کے گھر اندر کیوں گھسے ہیں، اس معاملے کی پوری تحقیقات کرواتی. انہوں نے الٹا مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو گالیاں ہی دی ہیں نا، آپ کو اٹھا کے تو نہیں لے کے گئے نا. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں رہ گئے. یہ ہے پنجاب پولیس کا حال. دیکھیے بھائی، پنجاب پولیس کا بہت برا حال ہے، اور یہ تھانہ کوٹ سلطان کی معاملہ ہے. جی اور اس میں جو ڈی پی او صاحبہ ہیں ندا عمر صاحبہ ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ خاتون ہیں، اور وہ خاتون جو ہے ڈاکٹر ندا عمر، ڈاکٹر ندا عمر صاحبہ ڈاکٹر ہونے کے بعد میں وہ ظاہر پولیس کی نوکری کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہیں. ڈاکٹر ہونے کے بعد ڈاکٹری کرنی چاہیے تھی ان کو. اور پولیس میں کیوں آئی؟ پھر وہ پولیس میں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے
ان کے مال بنانے کا مطلب ہے ان کا ذہن میں. اب جس طرح کے الزام لگائے اس بچی نے ہاں تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. تو ہونی یہ چاہیے اپنی جگہ بالکل. پہ دیکھیے نا آپ 30 بکریاں تحویل میں لیں اور 3 نوجوانوں کو ہراس میں لیا اور پھر 5 دن بعد میں اس کو چھوڑ دیا. ابھی بچی نے جو بی ایس کی طالبہ ہیں وہ غلام صفیہ صاحبہ جو جنہوں نے جا کر جب رپورٹ کی تو ان کے ساتھ بھی بے عزتی کی. تو اب یہ ایک خاتون کو اور وہ بھی ڈاکٹر کو اس کو اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو جو طریقہ ہے. یہ لیا سے ہمارے نمائندے ظہور درانی صاحب ہمارے ساتھ جی ظہور درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے یہ؟ سر یہ مقدمہ درج ہوا تھا کوٹ سلطان تھانے کی حضور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف 33/22 اور 36/22. اس کے بعد پولیس 3 دن پہلے جو تھی پولیس وہ جا کے گھسی ہے لیا کے نوا علاقہ ہے جیسل کلاسرا. وہاں ایک گزارا فیملی ہے ان کے گھر جا کے گھسی ہے بغیر خواتین پولیس کے. تو وہاں جا کے جب یہ داخل ہوئے ہیں اندر جا کے وہ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو غلام صفیہ کے مطابق غلام صفیہ نے جب سچ نیوز سے بات کی تو وہ بتا رہی تھی میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو پہلے زور سے میرا کمرہ بجایا گیا تو میں نیند میں تھی. میں نے پوچھا کون ہے بھائی پولیس والوں سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باہر مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ دروازہ کھولیے. تو وہ کہتی ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باہر دروازہ میرا اور میری ماں اکٹھے سوئے ہوئے تھے ایک ہی کمرے میں. تو باہر سے دروازہ جو تھا وہ لاک تھا. اس کے بعد پولیس کی جو اہلکار تھے وہ میرے ساتھ والے کمرے میں جہاں میرے بھائی سوئے ہوئے تھے وہاں سے میرے بھائی کو جا کے انہوں نے اس کا دروازہ بجایا تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا پولیس نے. تو ہم بار بار پولیس والوں سے پوچھتے رہے کہ کس جرم میں کس معاملے میں آپ ہمارے گھر داخل ہوئے بغیر لیڈیز پولیس کے, کس قانون کے تحت آپ داخل ہوئے, کیسے آپ کس نے اجازت دی ہے بغیر لیڈیز پولیس کے آپ ہمارے گھر میں داخل ہوئے, آخرکار ہمارا جرم کیا ہے. تو اس وقت پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ جو ہے نا آپ نے کوئی بکریاں شکریاں چوری کی ہیں, مال مویشی چوری کیا ہے, تو اس حوالے سے ہم آپ کے بھائی کو گرفتار کرنے. میں نے کہا تو ہمیں کم از کم کوئی ریکارڈ تو دکھائیں ایسا ہمارا کہ ہم کبھی کسی جرم میں ملوث ہوئے ہیں. تو وہ صفیہ بی بی کو انہوں نے کہا کہ بقول صفیہ بی بی کے کہ آپ اگر زیادہ بولیں گی تو پھر آپ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا اور آپ کو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے. صفیہ بی بی کے بقول پھر ان کے ساتھ نازیبا الفاظ نازیبا زبان استعمال کی گئی. نازیبا زبان استعمال کرنے کے بعد تو میں اس وقت خاموش ہو گئی. پھر وہاں سے ہماری مال مویشی جو بکریاں تھی اس کو بھی وہ پولیس والے اٹھا کے لے کے گئے اور میرے بھائی کو بھی اٹھا کے لے کے گئے. تو اس کے بعد میں دہائی لے کے اپنی ماں کو ساتھ لے کے دہائی لے کے ڈی پی او ڈاکٹر ندا عمر چٹھا صاحبہ کے پاس آئی. تو میں نے ان کو سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا کہ ہمیں انصاف دلایا جائے کہ ہمارے گھر پولیس کیسے داخل ہوئی, کیوں داخل ہوئی بغیر لیڈیز پولیس کے. تو بقول غلام صفیہ بی بی کے کہ جو ڈی پی او صاحبہ ہیں ندا عمر چٹھا صاحبہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نازیبا گالیاں دی ہیں, آپ کو اٹھایا تو نہیں ہے. مجھے انصاف دینے کی بجائے صفیہ بی بی شیم ٹو ڈاکٹر ندا عمر کرتے ہوئے کہنا تھا مجھے انصاف دینے کی بجائے الٹا ڈی پی او صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ کو اٹھایا تو نہیں گیا. تو اس حوالے سے جب ہم نے آج پولیس سے بارہا رابطہ کیا پولیس ترجمان سے کہ پولیس کا کیا موقف ہے, پولیس کیا کہنا چاہتی ہے, تو اس کے بعد آج پریس کانفرنس تھی ڈی پی او ندا عمر چٹھا صاحبہ کی سے یہ سوال کیا کہ کیونکہ کچھ کل کی بات ہے, یہ کل جو مدعی تھے ان کو پولیس نے تھانے کے اندر بٹھا کے جو مقدمے کے مدعی تھے تھانے میں بٹھا کے ان سے ان کے بیان دلوائے اور باہر جا کے یعنی کہ ایک وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پری پلان تھا کہ باہر جا کے پھر انہیں مدعیوں نے پولیس کے خلاف جا کے اندر بیٹھ کے تھانے میں اپنا بیان دیا کہ ہماری چوری ہوئی, ہمیں بکریاں واپس دلوائی جائیں, اور پھر واپس جا کے باہر جا کے پولیس کے خلاف یہ احتجاج شروع کر دیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پولیس والے جس پہ الزام لگا ہو وہ اگر اسی تھانے میں تعینات ہو, اسی جوریڈکشن میں تعینات ہو, ایس ایچ او وہیں ہو, وہ تفتیشی وہیں موجود ہو جس پہ یہ الزام ہو کہ وہ بغیر لیڈیز پولیس کے بغیر کوئی جرم بتائے جا کے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے, تو وہ وہیں موجود رہے گا تو صاف ظاہر ہے وہ اس کو معاملے کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو تو آئی جی پولیس کو جو ہے انہوں نے آئی جی پنجاب کو اس کے خلاف تحقیق کرنی چاہیے نا, ان سے بیان جاری کروائے, وہ میڈیا کو جاری کیے اور باہر انہیں سے انہیں کے کہا کہ آپ باہر جا کے ہمارے خلاف احتجاج کریں. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ سوال ہم نے ندا عمر چٹھا صاحبہ سے آج ان کی پریس کانفرنس کے دوران کیا تو انہوں نے اس کا مبہم سا جواب دیا کہ وہ ہر کسی کو ایک حق حاصل ہے وہ جا کے احتجاج کرے اور جو کچھ بھی کرے. تو اس دوران ہی ایک صحافی دوست نے ان سے اسی حوالے سے سوال کیا کہ جو آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے 3 رکنی, اس کا آیا کہ اس کی کوئی رپورٹ جاری ہوئی ہے. تو ڈی پی او صاحبہ نے کہا کہ ابھی تک اس کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی, لیکن ہمارے مطابق
جو یہ وقوع ہے یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوا، پولیس گھر میں داخل نہیں ہوئی اور پولیس والے جو تو باہر جو بھانا تھا بھیڑ بکریوں کا اسی میں رہے ہیں، گھر میں داخل نہیں۔ تو اسی پہ میں نے کھڑے ہو کے پھر سوال کیا ڈی پی او صاحبہ سے، میں نے کہا آپ جب رزلٹ یہ نتیجہ یہ اخذ کر چکی ہیں ڈی پی او صاحبہ کہ یہ معاملہ اندر ہوا ہی نہیں، پولیس داخل ہوئی نہیں، تو آپ نے پھر انکوائری کس چیز کی کرا رہی ہیں؟ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ تو پہلے سے تیار کر لیا ہے، آپ نے یہ بنا لیا ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، تو پھر انکوائری میں کیا نکلنے والا ہے؟ انکوائری میں تو ایسا کچھ نہیں نکلنے والا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے مطابق کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، پھر بھی اگر کوئی کسی نے آ کے درخواست دی ہے تو ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، تو انکوائری کے بعد جو بھی ریزلٹ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اور اسی پہ چل کے جب ڈاکٹر ندا عمر چٹھا صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جو وہ بچی کہتی ہے غلام صفیہ بی بی کہ آپ نے ان کے ساتھ ہتک رویہ اختیار کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی تردید کرتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں بھی ایک عورت ہوں، عورت ہونے کے ناطے میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے نہ ہی ان کو نازیبا الفاظ والی بات کہی کہ آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کے آپ کو اٹھایا نہیں گیا، نہیں تو وہ آپ کو بھی اٹھا سکتے تھے، ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب یہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کو انصاف دلانے کی بجائے یہ جو غلام صفیہ بی بی ہے اس کے بھائی کے خلاف 3 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں چوری کے، 3 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں چوری کے۔ یہ پنجاب میں عام ہوتا ہے کہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ مکمل ہوتی انکوائری کے بعد، کیونکہ انکوائری کا مقصد تو یہی تھا کہ آیا کہ پولیس اندر داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ لوگ چور ہیں کہ نہیں، ان کے پاس سے مال مسروقہ برآمد ہوا کہ نہیں، جو مال برآمد ہوا مال مسروقہ تھا یا نہیں، ان سب چیزوں کے قطع نظر انکوائری ابھی تک آنا باقی ہے۔ بھائی دیکھیے بنیادی طور پر تو بات یہ ہونی چاہیے کہ آئی جی صاحب کو اس کو پہلے سسپینڈ کرے ڈاکٹر ندا عمر کو، جی، اور اس کے بعد میں دوسرے آدمی کو تعینات کرے اور وہ فیصلہ وہ اس تحقیقات کرے، اور جو تفتیشی افسر گیا تھا گھر میں بغیر وارنٹ کے وہ اس کو بھی گرفتار کرے، اور ایس ایچ او صاحب ان اس سب کو گرفتار کرے اور اس کے بعد میں فیصلہ کرے، کیونکہ یہ اس کیس کو ایک وہ بنا دیں، ایک ایگزامپل بنا دیں، اور کہا کہ صاحب یہ تم نے کیسے کیا، اس خاتون کو سب سے پہلے سسپینڈ کرنا چاہیے ندا عمر کو، بالکل ٹھیک، اور تو اس کے بعد میں کام چلے گا، تب جا کے انصاف ہوگا۔ ہاں۔ ٹھیک ہے میرے صاحب، وقت ختم ہوا پروگرام کا، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔